السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے جامعہ ادارہ آگرہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، تو ایسے ہی اب لطیفوں کے تعلق سے جو ہماری نصیحتیں، جو ہمارا بیانات چل رہے ہیں، انہی میں آپ حضرات کے سامنے ایک لطیفہ اور بیان کرتا ہوں۔ جان بچی لاکھوں پائے، لطیفہ ہے جان بچی لاکھوں پائے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ہمارا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے ایم ڈی دلشاد قاسمی، اس میں نے کل ویڈیو ڈالی تھی کہ ہم لائیو کلاس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی جو حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں ٹائم اور باقی جو بھی مسئلے ہیں، کس موضوع پر کلاس شروع کرنی ہے، میں نے اس میں ڈالی تھی تجوید کی۔ اگر کوئی حضرات دوسری کلاس شروع کرانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام درج کرائیں اور کمنٹس میں لکھیں کہ ٹائم بھی لکھیں اور کون سی کلاس شروع کرانا چاہتے ہیں یہ بھی لکھیں۔ چلیے لطیفہ شروع کریں۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ سنا ہے کہ کسی گاؤں میں کوئی مولوی صاحب وعظ کے لیے بلائے گئے۔ انہوں نے بے نمازیوں کے عذاب کا بیان شروع کر دیا۔ بہت سی حدیثیں پڑھ گئے۔ وعظ سن کر سارے بے نمازی بگڑ گئے کہ یار یہ عجیب مولوی ہے کہ ہم ہی لوگوں نے جلسہ کیا، اس کو بلایا، کھلایا پلایا، نذرانہ دیا، مگر یہ ہم ہی لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ سب بے نمازی لاٹھیاں لے کر مولوی پر دوڑ پڑے۔ غریب مولوی نے دیکھا کہ اب تو خیریت نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً بے نمازیوں سے پوچھا کہ ارے بھائیو، یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ تو سب بولے کہ کیوں نہیں صاحب، ہم لوگ تو عید کی نماز کے اتنے مشتاق رہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ہم لوگ مارے شوق کے 29 رمضان ہی کو اگر چاند نظر نہیں آتا تو چاند بنا لیتے ہیں، اور اس قدر ہڑبونگ مچاتے ہیں کہ لوگ عید کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ عیدگاہ میں جا کر اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز عید پڑھتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ رے بھائیو، جب تم لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو تو تم لوگ نمازی ہو، میں نے تو بے نمازیوں کو برا بھلا کہا ہے، تم لوگ خواہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اتنے میں بے نمازیوں کا چودھری بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابے نادانو، تم لوگ بالکل اجٹ ہو، تم لوگوں نے مولوی صاحب کا وعظ نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب نے تو ان لوگوں کو برا بھلا کہا ہے جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے مرشد کے قربان کے ہم کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں، اس لیے ہماری نماز قضا ہوتی ہی نہیں۔ نماز تو قضا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ چودھری کی بات سن کر بے نمازیوں کا ہجوم ذرا ٹھنڈا ہوا۔ وہ غریب مولوی کو مت پوچھو، جان بچی لاکھوں پائے، خیر سے بدو گھر کو آئے۔ اسی طرح کا ایک اور لطیفہ، اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اسی طرح کسی گاؤں میں مسجد میں ایک مولانا لٹ رہا کرتے تھے۔ ان کی مسجد میں ایک بیل آ گیا۔ مولانا اپنا لٹ لے کر دوڑے اور مار مار کر بیل کا بھس نکال دیا۔ بیل کا مالک دوڑا ہوا مسجد میں گیا، وہ گرم ہو کر بولا کہ اجی ملا جی، تم نے میرے بیل کو کیوں مارا؟ مولانا لٹ بھی تڑپ کر بولے کہ ابے جاہل، تیرا بیل مسجد میں آ گیا تھا، پیشاب کر دیتا تو کیا ہوتا؟ میں اس کو مارتا نہیں تو کیا پیار کرتا؟ بیل والا قائل ہو گیا تو کہنے لگا اجی ملا جی، آپ نے اتنا تو خیال کیا ہوتا کہ آخر جانور ہی تو تھا، بے عقل بیل ہی تو تھا جو مسجد میں چلا آیا۔ ملا جی، آپ ایمان سے بتا دیجئے کہ آپ نے کبھی بھی مجھ کو یا میرے باپ دادا کو مسجد میں آتے دیکھا ہے؟ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ ہمارا رب جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ نماز ہی سے، وہ اپنے رب ہی کو یاد کرنے سے دور ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی کچھ بتا دے نماز کے تعلق سے تو ہم الٹا اسی پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ کافر اور مسلمان والے کے درمیان میں نماز چھوڑنے ہی کا فرق ہے۔
یہ سب سے ایمان کے بعد سب سے پہلا جو ذمہ داری آتی ہے وہ نماز کی آتی ہے، اور مسلمان آج اسی سے غافل ہے، اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے جب تک بنیادی چیز پر عمل نہیں کریں گے۔ نماز تو ایمان مسلمان کہلانے کی اور مومن کہلانے والے کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں جانور کی، گھوڑے کی، گھوڑے کے ٹاپوں کی، اس کے ہانپنے کی، اس کے سانس لینے کی، اس کے ٹاپوں کی چنگاریاں اڑانے کی، اس کے میدان میں گھس جانے کی۔ قائن الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تو کتنا ناشکرا ہے۔ ایک جانور گھوڑا ایک وقت اس کا مالک اس کو چارہ دے دے، جوہر کا پانی پلا دے، وہ اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ اس کا مالک اس پر سوار ہوتا ہے، سوار ہو کر کے اس کو لے کر کے جنگ میں جاتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اس کو لے کر کے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، وہ ایڈ لگاتا ہے، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جانور جس کو اس کا مالک 2 ٹائم چارہ دیتا ہے، جوہر کا پانی پلاتا ہے، وہ اس کے اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہمیں ہمارا رب 3 وقت کھلاتا ہے، 3 وقت کھلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اگر کوئی ہے تو وہ ہے انسان۔ پھر ہم ہیں کہ اپنے رب کی ناشکری کرنے پر لگے ہوئے ہیں، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشانی اگر رب کے سامنے نہیں جھکے گی تو رب کعبہ کی قسم یہ ہر جگہ جھکے گی۔ اگر یہ رب کے سامنے نہیں جھکے گی تو پھر یہ ہر جگہ جھکے گی۔ تو اس لیے اس پیشانی کو، اس ناک کو رب کے سامنے رگڑنے والا بناؤ، رب کے سامنے جھکنے والا بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جھکنے سے، دنیا میں کسی کے سامنے رگڑنے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا یہ لازمی چیز ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر تو مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں کوئی انسان کہ اس کو مسلمان کہا جائے۔ تو اس لیے میں اور آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی قانون بنا سکے اور ہم دنیا کی ترقی میں ہمارا نام ٹاپ پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سرداری کرو گے، تم سربلند رہو گے، عزت ساری تمہارے لیے ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور ایمان والے بننے میں سب سے بنیادی چیز، جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں، جو حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، جو جماعت سے پڑھتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے پروانے دے گا، دو پروانے عطا کرے گا۔ ایک پروانہ دے گا جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے خلاصی کا اس کے ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا، اور ایک منافق نہیں مرے گا، وہ انسان منافق نہیں ہو سکتا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کریں، نماز ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔